بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم لوگ اپنے ایک عظیم مربی اور اہم مشورہ دینے والے، ہر چیز پہ اپنے چھوٹوں کو گلے لگانے والے اور بڑوں سے ادب و احترام سے ملنے والے حضرت قاری اسماعیل ظفر صاحب کی پیار محبت سے ہم لوگ محروم ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے خاندان کے سبھی افراد کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت قاری صاحب کے اندر بڑی خصوصیت یہ تھی کہ میں بچپن سے ان کو دیکھتا ہوں، اور میرا بچپنا تھا جب پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے بڑے پیار سے ہمیں گلے لگایا اور بہت ساری دعائیں دی۔ اسی طرح ان کے علمی خدمات کو میں نے جو ایک ایسی کتاب میں حضرت قاری صاحب کے بارے میں پڑھا تھا، اس سے پہلے قاری صاحب کے بارے میں جانتا نہیں تھا، بس یہ جانتا تھا کہ ایک مسجد کے امام ہیں اور ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن جب ایک بڑے مفکر کی کتاب میں حضرت قاری صاحب کا تذکرہ میں نے پڑھا تو میری چاہت اور بڑھ گئی کہ ان سے اور قریب ہوا جائے، اور الحمدللہ کلکتے میں یا کلکتے سے باہر ندوۃ العلماء میں بھی کئی بار ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت قاری صاحب سے اب بڑے پیار محبت سے وہ مشورہ بھی دیتے تھے، بتاتے بھی تھے اور کبھی کبھی ڈانٹتے بھی تھے۔ تو یہ بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک ایسے بزرگ، ایسے مربی جو غلطی پر تنبیہ بھی کرتے تھے اور اچھے کام کرنے پر گلے بھی لگاتے تھے، اس طرح کے بہت کم لوگ دنیا میں رہ گئے ہیں۔ لیکن بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نسل کو، اپنے اولاد کو ایسا سینچا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک ان کا نام جو ہے بنگال میں زندہ رہے گا۔ وہ تو دنیا سے گزر گئے ہیں، لیکن ان کے کارنامے باب العلوم، جبریل انٹرنیشنل اسکول، حضرت مولانا قاری صبا اسماعیل صاحب اور ان کے تمام بھائی بہن، الحمدللہ انہوں نے اتنی اچھی تربیت، تعلیم اور تربیت دی ہے کہ ان کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور کلکتہ پر ان کا بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اسکول میں دینی اور عصری تعلیم دونوں کا جو مشترکہ ایک سنگم پیدا کیا ہے، یہ پہلی بار کلکتہ میں ہوا، اور اس کے بعد یہ قافلہ، یہ کارواں چل پڑا اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ آج ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے اسکول میں اپنے بچے بچیوں کو رکھیں جہاں وہ عصری تعلیم بھی حاصل کرے، اسی کے ساتھ ساتھ حافظ بھی بنے، دینیات کا بھی ماہر بنے، اور دینی تعلیم سے بھی وہ آراستہ پیراستہ ہو جائے۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، جس کی بنیاد حضرت قاری اسماعیل صاحب قاری اسماعیل ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، اور اس کے لیے ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کے تمام لڑکوں سے، خاندان والوں سے اظہار ہمدردی پیش کرتے ہیں، اور ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے والد کے اس مشن کو آپ آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ جس طریقے سے ہندوستان میں سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی سر سید احمد خان کو
دنیا کے لوگ یاد کرتے ہیں. اسی طرح قاری اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ لوگ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگوں کے دلوں میں اور روح میں بھی زندہ رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو آگے چلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.